مراکش کی مشہور زمانہ مسجد جامع القطبیہ، جس کو کتب فروشوں کی مسجد بھی کہا جاتا ہے، یہ مراکش کے سینٹرل اسکوائر جامع دارالفناء سے تقریباً 200 گز کے فاصلے پر واقع ہے۔ سامنے جو آپ مینار دیکھ سکتے ہیں یہ 77 میٹر اونچا ہے، یعنی اس کی اونچائی 253 فٹ ہے۔ سلسلہ موحدین کے بادشاہ عبد المومن نے سلسلہ موارد کے بادشاہوں کو شکست دینے کے بعد اس مسجد کی تعمیر کا آغاز 1147 میں کیا تھا۔ 1158 عیسوی میں اس کا دوسرا حصہ تعمیر کیا گیا تھا اور بالآخر 1195 میں اس مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی تھی۔ مراکش آنے والے لوگ اس مسجد کی زیارت کے لیے ضرور آتے ہیں، چاہے ملکی ہو یا غیر ملکی، اور یہاں پہ سیاحوں کا تانتا بنا رہتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑا کمپاؤنڈ ہے۔ یہاں پہ رات کو سیاحوں کی تعداد چوگنا ہو جاتی ہے۔ دن کو چونکہ گرمی ہوتی ہے، یہ جولائی اور اگست کا مہینہ ہے، تو یہاں پہ سیاح تھوڑے کم ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی سورج ڈل جاتا ہے تو لوگ گروپوں کی صورت میں باہر نکل آتے ہیں اور یہاں کی رونق بہت بڑھ جاتی ہے۔ جامع فنا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہاں سے صرف 200 گز کے فاصلے پہ ہے اور وہاں پہ دن رات سیاحوں کا تانتا بنا رہتا ہے۔ خوراکي مسلې پکې خوراکات ولا آئیے دوستو، کاسابلانکا جانے سے پہلے آپ کو مراکش کے بارے میں تھوڑی مزید جانکاری دیتے ہیں۔ یہ مملکت مراکو، جس کو مملکت مغربیہ بھی کہا جاتا ہے، کا سب سے مشہور اور تاریخی شہر ہے۔ سالانہ 30 لاکھ سے زائد سیاح یہاں آتے ہیں۔ مراکش شہر کی بنیاد 1062 عیسوی میں سلسلہ الموراود کے مشہور بادشاہ یوسف بن تاشفین نے ڈالی تھی، اور یہ 1659 عیسوی تک مختلف سلسلوں کے بادشاہوں کا پایہ تخت رہ چکا ہے۔ یہ مملکت کے مغرب میں صحرا کے دہانے پر واقع ہے، لہٰذا اس کو صحرائے سہارا کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ مراکش خوبصورت بازاروں، مساجد، محلات، باغات، حماموں، 5 اسٹار ریسٹورنٹس اور روایتی پرانے مکان، جن کو ریاض بھی کہا جاتا ہے، کا ایک عمدہ مجموعہ ہے۔
اگر آپ مراکو آتے ہیں اور مراکش دیکھے بغیر واپس جاتے ہیں تو آپ کی سیر ادھوری مانی جائے گی۔ ویسے تو مراکش درجنوں خوبصورت محلات، باغات، مساجد، شاپنگ مالز اور بازاروں کا جدید اور قدیم امتزاج ہے، لیکن بڑا ماسٹر پیس شہر کی سب سے بڑی قطبیہ نامی مسجد ہے، جس کی بنیاد سلسلہ موحدین کے بادشاہ عبد المومن نے 1147 عیسوی میں سلسلہ موراودین کے بادشاہوں کو شکست دینے کے بعد ڈالی تھی۔ مسجد کے اطراف میں بہت ساری کتابوں کی دکانیں تھیں، لہٰذا اس نسبت سے اس کو قطبیہ یعنی قطب فروشوں کی مسجد کہا جاتا ہے۔ مسجد کے ہال کی لمبائی 90 میٹر اور چوڑائی 66 میٹر ہے۔ 12ویں صدی عیسوی میں بنی اس عظیم مسجد کا مینار 77 میٹر اونچا ہے اور میلوں دور سے نظر آتا ہے۔ شہر کا دوسرا ماسٹر پیس پرانے شہر کے بالکل وسط میں واقع جامع الفنا کا میدان ہے۔ پوری دنیا سے سیاح یہاں نہ صرف آتے ہیں بلکہ یہاں کے میلوں اور بازاروں سے پوری طرح محظوظ ہوتے ہیں۔ ویسے تو یہ تقریباً 24 گھنٹے آباد رہتا ہے، لیکن یہاں کی اصل رونق دوپہر ڈلتے ہی شروع ہوتی ہے اور رات گئے تک مقامی لوگوں اور سیاحوں کا تانتا بنا رہتا ہے۔ میدان کے چاروں طرف خوبصورت دکانیں، ریسٹورنٹس، مساجد اور ہوٹل واقع ہیں۔ میدان کے وسط میں کھانے پینے، مالٹے وغیرہ کے عمدہ جوسز اور خشک میوجات کے سٹالز دوپہر سے ہی آباد ہو جاتے ہیں۔ میدان کے چاروں اطراف میں مقامی شعبدہباز اپنے فن کا مظاہرہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ مقامی لوگ اکثر فرش پر ہی اپنے دکانیں سجا لیتے ہیں۔ میدان کے چاروں اطراف سے سجے سجائے بازار شروع ہو کر پرانے شہر کے میلوں اندر چلے جاتے ہیں اور ہر قسم کی تفریح دیکھنے کو مل جاتی ہے۔ مراکش شہر کا تیسرا ماسٹر پیس قصر الباہیہ کی عمارت ہے۔ اس محل کی تعمیر 1860 عیسوی میں شروع ہو کر 1900 عیسوی میں پایہ تکمیل کو پہنچی تھی۔ یہ اسلامی اور مراکن دونوں طرز تعمیر کا ایک اعلیٰ شاہکار ہے۔ محل کی عمارت کے سامنے اور پچھواڑے میں مالٹوں اور دوسرے پلوں کے خوبصورت باغات ہیں۔ کمروں، برادریوں اور صحن کی دیواروں پر خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے ہیں۔ محل کی عمارت اونچی، کشادہ اور نہایت ہوادار ہے، جس کی وجہ سے سخت گرمی میں بھی محل کے اندر کا ماحول پنکھوں کے بغیر بھی نہایت خوشگوار ہوتا ہے۔ محل کے اندر 160 کمرے ہیں اور یہ 158 کنال کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ محل سلطان محمد ابن عبد الرحمن کے بڑے وزیر سی موسیٰ نے اپنے لیے تعمیر کرایا تھا، جس کی بعد میں اس کے بیٹے احمد بن موسیٰ نے مزید توسیع کرائی تھی۔ یہ اپنے باپ کے بعد سلطنت کا بڑا وزیر تھا۔ کہتے ہیں کہ احمد بن موسیٰ کی 4 بیویاں اور 24 لونڈیاں تھیں، جو ساری اس محل میں رہائش پذیر تھی۔ الباہیہ کے معنی انگریزی میں بریلینٹ اور عربی میں خوبصورت کے ہیں۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق یہ احمد کی ایک بیوی کا بھی نام تھا۔ محل میں داخلے کے لیے 100 درہم کا ٹکٹ لینا پڑتا ہے، جو پاکستانی کرنسی میں اندازاً 3140 روپے بنتے ہیں۔